اور ایک پٹکا سا سر پر باندھا ہوا ہے، لیکن جو ان کے بیٹے نے کام کیا تا صبح قیامت، پھر قیامت کے بعد بھی اس دن پھر پتہ چلے گا جب رسول اللہ بلائیں گے ان کو کہ غازی کا والد بھی آ جائے، غازی بھی آ جائے، غازی کا خاندان بھی آ جائے، جنہوں نے ان کو ہاتھ ڈالا، جن کی سلطنت میں سورج ان کا غروب نہیں ہوتا تھا، اور تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام، اور وہ ترخانوں والا کام کرتے تھے نہ، اور کوئی بڑے خاندان کے بھی نہیں تھے، لیکن جو کام کر گئے تا صبح قیامت، غازی کو بھی سلام، غازی کی عظمتوں کو بھی سلام، غازی کے خاندان کو بھی سلام، اور غازی صاحب کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں ان کو بھی سلام۔ تو غازی علم الدین علیہ رحمہ کے والد گرامی میاں طالع مند علیہ رحمہ وہ گئے اس کے پاس، ملک فیروز خان نون کے پاس گئے، اور اس کو کہا کہ آپ جو ہے نا وہ بڑے چہیتے ممبر ہیں، پریوی کونسل کے انگریزوں کے بڑے چہیتے ہیں، تو آپ مہربانی فرمائیں کہ میرے بیٹے کے لیے سفارش کریں۔ تو اس نے جب سنا نا کہ یہ غازی علم الدین کا والد ہے تو اس نے جوتے بھی نہیں پہنے، اور غازی صاحب کے والد کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دفتر سے باہر لے گیا۔ وہ کہنے لگا کہ قبلہ آپ آئندہ میرے جو ہے نا، یہ ہے ان کے والد کی تصویر، یہ تو یہ ہے ان کے والد کی تصویر، غازی علم الدین کے والد گرامی میاں طالع مند نور اللہ مرکزہ کی یہ تصویر ہے۔ نہ کوئی نخرہ، نہ کوئی ٹخرا، نہ کوئی جدت، نہ کوئی اور کپڑے بڑے ہیں جی، ہاں جی، یہ ان کی تصویر ہے۔ اور یہ ملک فیروز خان نون نے جوتے بھی نہیں پہنے، اور غازی علم الدین کے والد کو باہر اپنے دفتر سے لے آیا اور کہا کہ آپ نے آئندہ میرے دفتر میں نہیں آنا، اس لیے کہ انگریز ناراض ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے ایمان بھی بیچے، جنہوں نے اپنے وطن بھی بیچے، جنہوں نے اپنی ملت بھی بیچی، اور یہ بعد میں پاکستان کی بدقسمتی یہ کہ بعد میں یہی شخص ملک فیروز خان نون پاکستان کا وزیر اعظم بنا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، اس سے بڑی بدقسمتی نہیں ہو سکتی، جو غازی کے باپ کی بات بھی نہ سن سکا اور بٹھایا بھی نہیں اور پکڑ کر اپنے دفتر سے باہر لے آیا۔ وہ آدمی جوتیوں کا مستحق تھا یا کہ وزیر وزارت عظمیٰ کا مستحق تھا؟ یہ آج یہ باتیں نہیں ہیں کہ غازیوں کے خلاف لوگ آ جائیں، ہاں اس وقت بھی یہی صورتحال تھی، لیکن جو عاشق رسول تھا علامہ اقبال قلندر لاہوری، وہ پہلی صف میں کھڑے ہو کر جنازہ پڑھ رہا تھا۔ میاں طالع مند علیہ رحمہ آ گئے، اور انہوں نے اس لیے نہیں گئے تھے کہ وہ پریشان تھے، وہ چونکہ فقیر تھے، پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے، اور زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے، اور انوکھی وضع سارے زمانے سے نرالے ہیں، الہی عاشق کون سی بستی کے رہنے والے۔ تو اس واسطے نہیں گئے تھے کہ وہ میرے کا بیٹا بچ جائے، بلکہ وہ قیامت تک امت کو بتانا چاہتے تھے کہ جن کو تم اپنے سروں پر بٹھاتے ہو وہ تو غازی کے والد کی بات بھی نہیں سنتا۔ یہ صرف یہ بتانا چاہتے تھے، ورنہ ان کو پتہ تھا کہ یہ جو اپنا دین ایمان بیچ چکے، انہوں نے غازی، ان کو کیا پتہ ہے غازی کیا ہوتا ہے، علم الدین کون ہوتا ہے، ناموس رسالت کیا ہوتا ہے، ناموس رسالت پر پہرا کیا ہوتا ہے، ان کو کیا پتہ ہے، وہ جو بیچ چکے۔ اقبال کہتا ہے نالہ عشق بگوش مردم دنیا بانگے مسلمانی و دیار فرنگست۔ اقبال کہتا ہے دنیا دار بندے دے سامنے عشق رسول دی گل کرنا انجی ہے جویں بندہ یورپ دے ایئرپورٹ تے اتر کے اذان دے دے۔ کہنا انہوں نے کی پتہ ہے اذان کیا ہوتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر کیا ہوتا ہے، اشہد ان محمد رسول۔ اقبال کہتا ہے دنیا دار بندہ جڑا اپنا ایمان تے دین دنیا سمجھدا ہوئے، ہاں جی، نالا بگوش مردم دنیا، ہاں جی، رونا پلا تقریراں کرنیاں، چلانا، قرآن حدیث پیش کرنی اور تاریخ پیش کرنی، صحابہ دے واقعات پیش کرنے، خود رسول اللہ دے فرامین پیش کرنے اور تاریخ اسلام دے چمک دے ہوئے ہیرے پیش کرنے۔ اقبال کہتا دنیا دار بندے دے سامنے ایک گل ہے انجی ہے جویں یورپ وچ اذان دے دیو، انگریزوں کو کیا پتہ ہے اذان کیا ہوتی ہے، کس ٹائم دی جاتی ہے۔ پھر غازی علم الدین شہید علیہ رحمہ کو میاں والی جیل منتقل کر دیا گیا، اور پھر آخری دن جب ملاقاتوں کے رکھے گئے، اور آپ نے یہ شرط لگائی تھی کہ مجھے روتے ہوئے کوئی بھی نہ ملے، لیکن آپ کی امی جان جب داخل ہوئی ملنے کے لیے تو غازی علم الدین، ماں تو پھر ماں ہوتی ہے نا، میرا اپنا یہ
وجدان یہ کہتا ہے کہ غازی علم الدین کی ماں اس لیے نہیں روئی تھی کہ جناب وہ کوئی پریشان تھی، بلکہ وہ سوچ رہی تھی میں کہاں، میرا بچہ کہاں۔ ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی، اور میں اتنی خوش نصیب کہ اللہ رب العالمین نے میرے بیٹے کو اپنے حبیب کی عزت کے لیے قبول فرما لیا۔ ہاں جی، ہاں جی، یہ تو ایک تاریخ تھی نا۔ جی حضرت ام عامر جدوں صحابہ نے کیا تواڑے والد بھی شہید ہو گئے، تواڑے ابا جی بھی شہید ہو گئے، بھائی بھی شہید ہو گئے، بیٹے بھی شہید ہو گئے، تو انہاں کیا اے دسو حضور دا کی حال ہے؟ سمجھ آئی؟ میدان احد تے صحابہ نے کیا حضور تو ٹھیک ہے، تو فرمایا کل مصیبت بعدہ جلل، فرمایا اب جب حضور ٹھیک ہیں تو پھر ان رشتوں کے جانے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ جب رسول اللہ کو آئی اور رسول اللہ کو دیکھا اور حضور کا دامن کرم پکڑا تو حضور مجھے پہلے پتہ چل گیا میرے سارے رشتے ختم ہو گئے، لیکن آپ جو موجود ہیں تو یہ اسی ایک وہ سلسلہ تھا کہ غازی علم الدین کی امی جان جو ہے روئی ضرور ہے، لیکن غازی علم الدین نے اپنی امی جان کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ امی